جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ زمان پارک جانے والے راستوں کو پولیس نے سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ خان صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ میرے گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے اور شاید میری گرفتاری سے پہلے یہ میری آخری ٹویٹ ہو۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، میرے خلاف ایکشن کیا جائے گا اور زمان پارک کو یہ لوگ اس وقت محاصرے میں لے چکے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے اگر الیکشنز ہوں گے تو میں واپس آ جاؤں گا۔ پی ڈی ایم کی یہ خواہش ہے کہ یہ میری لڑائی جو ہے وہ فوج سے ہو جائے، آلدو کہ میرا سیاسی مقابلہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہ چارے ایسے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے اس کی لڑائی کروا دی جائے اداروں کے ساتھ، جس طرح مشرقی پاکستان میں بھٹو نے کیا تھا۔ اس لیے کہ سب سے بڑی جماعت کوئی اور تھی، لیکن بھٹو وزیر اعظم بننا چاہتا تھا تو اس نے فوج کے ساتھ لڑا دیا، اس نے جو کردار ادا کیا اس کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا، اور اسی قسم کی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے۔ خان صاحب کا یہ کہنا ہے، اس وقت وہ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں جس وقت میں یہ بنا رہا ہوں ویڈیو یوٹیوب کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے تو کسی کو نہیں ہٹانا، نہ ہی میں نے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے۔ جس وقت میری ذات کے اوپر حملہ ہوا تھا، گولیاں چلائی تھیں، اس کے بعد میں نے کیا ہماری جماعت نے کوئی توڑ پھوڑ کی، کوئی جلاؤ گھراؤ کیا؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جناب بغیر کسی انکوائری کے آپ سارا الزام ہمارے اوپر لگا دیں؟ وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی بڑے اداروں کے بنے میں مخلص، یہ میمو گیٹ کو کیا تھا، ڈان لیکس کیا تھا، یہ باہر جا کے کیا کچھ بیانات دیتے رہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جو فوج کو کمزور کرے گا وہ پاکستان کو کمزور کرے گا، یہ میری فوج ہے، میں نے ہمیشہ فوج کا دفاع کیا ہے، اس لیے دفاع کیا ہے کیونکہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، میں تو باہر کے ملک میں بھی رہ سکتا تھا، لیکن اگر ہمارے جو ملک کمزور ہوگا، فوج کمزور ہوگی تو ہماری حالت بھی وہی ہو جائے گی جو لیبیا والی ہے، شام والی ہے۔ لیکن یہ پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ میری جو ہے ہماری جماعت کی جو لڑائی ہے وہ فوج کے ساتھ کروا دی جائے اور ایسا تاثر دیا جائے کہ جیسا ہمارا کوئی فوج سے مقابلہ ہے۔ اور پی ڈی ایم یہ بڑی جو ہے نا کامیابی سے یہ کوشش کر رہی ہے اور یہ جاری ہے، اور یہ قطعاً پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ میں ساری دنیا میں اپنی فوج کا دفاع کرتا رہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اداروں میں جو ہے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، باہر کا پیغام بھی بھجوایا گیا، اور جو بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی طرف سے جو ہے بالکل واضح طور پہ ایک یہ لائن لی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے۔ لیکن پی ڈی ایم خوفزدہ ہے۔ کیوں خوفزدہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوئے تو یہ لوگ ہار جائیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھٹو صاحب کے اوپر تنقید کی کہ جو ان کا کردار تھا اس زمانے میں، خود وزیر اعظم بننے کے شوق میں بھٹو نے ملک توڑوا دیا، ملک کی سب سے بڑی جماعت کے خلاف جو ہے اداروں کو لڑا دیا، اداروں کو کھڑا کر دیا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں ابھی بھی یہی کچھ کر رہے ہیں، میرے جو ہے گھر لوٹا گیا۔ انہوں نے یہ کہا جس طرح میرے گھر کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی، ہمارے دیگر جو قائدین ہیں ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگوں نے پرامن احتجاج کیا۔ اور ابھی اگین یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میرے خلاف کارروائی کی جائے، مجھے پکڑا جائے۔ اچھا، شہریار آفریدی صاحب کی زوجہ کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اس کی بیوی کو بھی پکڑ کے لے گئے۔ شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور خان صاحب کہتے ہیں جو اس وقت میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈراؤنا خواب ہے، یہ ڈراؤنا خواب ایک چل رہا ہے اس وقت۔ مجھے لگ رہا ہے جس طرح پاکستان تباہ ہو رہا ہے ہماری نظروں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، اس پہ آپ جو مرضی کہتے رہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کچھ نہیں ہو رہا، لیکن سب کچھ ہمارے سامنے ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے جو موقف لیا گیا ہے مطلب پی ڈی ایم کی جانب سے یا دیگر لوگوں کی جانب سے، اس میں تو یہی تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ایک جماعت ذمہ دار ہے، لیکن یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ چوروں کو اقتدار میں رکھنا مقصود ہے۔ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر انہوں نے تنقید کی کہ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے خود اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ صورتحال ہے جناب۔ ایک طرف زمان پارک کو گھیر لیا گیا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے مختلف لیڈران کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب وہ جماعت کو چھوڑ رہے ہیں، جماعت کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، اور اسلام آباد کے اندر بھی جا کہا جا رہا ہے کہ جناب اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بندہ بھی چھوڑ دے گا تو وہ بندہ بھی چھوڑ دے گا۔ علی زیدی صاحب کا ذکر آ رہا ہے، کور عامر فیانی صاحب کا آیا ہے کہ جناب وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور خان صاحب نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ میرے گھر کو اس وقت گھیرے میں لیا ہوا ہے اور میرے گھر کے اوپر کسی وقت بھی آپریشن ہو سکتا ہے اور یہ مجھے گرفتار کر لیں گے۔ کس چیز میں گرفتار کریں گے؟ وہی جس میں پہلے گرفتار کیا
اور اس دفعہ نئے الزامات لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے ہمیں مطلب کہ توڑ پھوڑ میں ہم ملوث ہیں. اس کا انہوں نے پورا پھر وہ کانٹیکسٹ بتایا کہ جناب میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا اس وقت بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, اور کافی اور بھی انہوں نے باتیں شیئر کی. لیکن بڑی خبر اس وقت یہ ہے, میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ زمان پارک جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں. سابق وزیر اعظم کا جو گھر ہے اس کا محاصرہ ہو چکا ہے, اور جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے کسی وقت بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں, اس لیے کہ یہ ایک طرح سے بریکنگ سٹوری ہے, بریکنگ نیوز ہے. اور اس کے اوپر جو نگراں حکومت ہے پنجاب کی, انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی میڈیا سے بات کی ہے. اس وقت ان کی اپنی آئینی حیثیت کیا ہے, 90 روز تو گزر چکے ہیں, لیکن انہوں نے بڑا کلیئرٹی آف تھاٹ سے بالکل واضح جو ہے ذہن سے کہا ہے کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے یہ ایکشن لیا. باقی جن لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے, میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں, اگر آپ پاکستان کو کمزور کریں گے تو آپ قطعاً پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کی ہر صورت میں مذمت کی جانی چاہیے, یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس وقت پنجاب کے اندر, اس وقت پاکستان کے اندر, وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, عدالتوں سے لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے, ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیا یہ قابل قبول ہے اس پاکستان کے اندر؟ کیا یہ ہے بلاول کی جمہوریت؟ کیا یہ ہے مریم بی بی کی جمہوریت؟ کیا یہ ہے جناب وہ سارا جو چادر اور چار دیواری کے اوپر اتنا شور پڑتا تھا, اب کیوں نہیں وہ ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں جناب کہ خان صاحب کے گھر پہ آپریشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کس وقت ہوتا ہے. لیکن خان صاحب کی یہ اپنی ٹویٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جناب میری گرفتاری سے پہلے ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری ٹویٹ ہو, کسی وقت بھی میرے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے. زمان پارک جانے والے راستے بند ہو چکے ہیں. اس وقت وہاں پہ کتنے کارکن ہیں وہ صورتحال اس وقت واضح نہیں ہے, میڈیا بھی اس کو اس طرح نہیں دکھا رہا, کور نہیں کر رہا. جو بھی آگے کارروائی ہوتی ہے, جس طرح بھی چیزیں آگے بڑھتی ہیں, میری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. تھینک یو سو مچ.